اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی زندگی دی ہے جس کے بارے میں ایک انسان فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کتنا جینا ہے۔ کوئی آدمی چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ خرچ کرے، وہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے۔ وہ اپنا سارا مال خرچ کر کے، اپنی ساری طاقت لگا کر، چاہے وہ مال کی طاقت ہو یا سیاسی طاقت ہو، پوری طاقت خرچ کر کے وہ اپنے لیے زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے انسانیت کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کے پاس مال و متاع تھا، حکومتیں تھیں، ان کے ماننے والے، عزت کرنے والے لوگ تھے، دنیا بھر کے ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھے، ہر قسم کی طاقت دنیوی اعتبار سے ان کے پاس تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا پائے۔ آدمی کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے، کتنی بھی کوششیں کر لے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ موت کی حقیقت ہے کہ موت یقینی ہے، اور اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ موت اچانک ہے، کسی کو نہیں معلوم موت کب آنے والی۔ ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہے، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، ایک آدمی بیوی بچوں میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے صبح میں نکلتے ہیں لیکن گھر وہ خود نہیں پہنچتے، ان کی لاش پہنچائی جاتی ہے۔ کوئی آدمی گھر سے مرنے کے لیے نہیں نکلتا ہے، ہر آدمی اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ موت انسان سے پوچھتی نہیں ہے کہ تیری مرضی ہے یا نہیں ہے، تو چاہتا ہے مرنا، نہیں مرنا چاہتا ہے۔ کوئی فرشتہ کبھی آ کے انسان سے پوچھتا نہیں کہ کتنا جینا ہے تم کو، ایک لمحہ جینا ہے۔ کوئی آدمی کیسے بھی حال میں ہو، اگر چاہے کہ ایک فون تو گھر والوں کو کرے، گھر والوں کو بتائے تو صحیح کہ کہاں ہے وہ، آخری مرتبہ ایک بات تو ان سے کر لے، کم سے کم سلام تو کر لے۔ لیکن اتنی بھی مہلت ایک انسان کو نہیں دی جاتی ہے۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اس کی مہلت اور اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا سے اس کو فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، کسی کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں کو جب اللہ کا حکم مل جاتا ہے تو اس کے بعد کسی اور کی اجازت کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو کچھ اللہ ان کو حکم دے دیتا ہے اس کی وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا ہے، ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں انسان کے مستقبل کی کامیابی یا ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، لیکن آج ہم جس سطح پر زندگی جی رہے ہیں اس زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ پھر موت کی کوئی فکر انسان کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر زندگی صحیح ہے تو موت بھی صحیح ہوگی اور موت کے بعد کے تمام معاملات بھی صحیح ہوں گے۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی انسان کی غلط تھی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی تھی، عقیدے کی خرابی، اعمال کی بگاڑ والی زندگی تھی، تو ایسی زندگی نہ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور پکڑ کا سبب بنے گی، بلکہ ایسی زندگی موت کو بھی مشکل کرے گی، اور ایسی زندگی اس کے بعد کے تمام مراحل کے لیے مصیبت بنے گی۔ انسان کے ہاتھ میں بس اس کی اپنی زندگی ہے، کتنا جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کتنا جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کیسا جینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس انسان نے اس بات کو سمجھ لیا وہ اس دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے۔ جو اس بات کو نہ سمجھے اس کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی، اس کی آخرت کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔